میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ نمبر ایک، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے۔ دوسرا، میری سنت کو زندہ کرنے والا۔ اور تیسرا، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے عظیم بزرگ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں نے اس رات عجیب چیز دیکھی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا دیکھا؟ عرض کی میرے گھر والوں کو مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی۔ میں بازار گیا اور مچھلی خرید کر ایک مزدور بچے کو ساتھ لیا کہ وہ مچھلی اٹھا کر میرے ساتھ چلے۔ چنانچہ وہ میرے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں جب اس نے ظہر کی اذان سنی تو مجھے کہا کہ اے محترم، کیا آپ نماز نہیں پڑھیں گے؟ گویا اس نے اچانک مجھے غفلت سے بیدار کر دیا ہو۔ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں، ضرور پڑھیں گے۔ تو اس نے مچھلی والا برتن مسجد کے دروازے پر رکھا اور مسجد میں داخل ہو گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس بچے نے برتن کو نماز پر قربان کر دیا تو کیا میں مچھلی قربان نہیں کر سکتا؟ وہ نماز پڑھتا رہا یہاں تک کہ اقامت کہی گئی، ہم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب باہر نکلے تو برتن اپنی جگہ موجود تھا۔ میں نے گھر آ کر سارا واقعہ گھر والوں کو سنایا۔ کہنے لگے اس بچے کو ہمارے ساتھ مچھلی کھانے کی دعوت دیں۔ جب میں نے اسے دعوت دی تو اس نے کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں نے اس سے کہا کہ اچھا پھر آپ ہمارے یہاں افطار کر لیں۔ تو اس نے کہا مجھے آپ کی دعوت قبول ہے، مگر آپ مجھے مسجد کا راستہ دکھا دیں۔ میں نے اسے راستہ دکھایا، وہ مسجد میں جا کر بیٹھ گیا۔ جب ہم نے مغرب کی نماز پڑھی تو میں نے اس سے کہا کہ اب گھر چلیے۔ اس نے کہا نماز عشاء پڑھ کر چلیں گے۔ نماز عشاء پڑھنے کے بعد اس کو میں گھر لے آیا جس میں 3 کمرے تھے۔ ایک میری بیوی کا تھا، دوسرے میں ہماری 20 سال سے معذور بیٹی تھی، اور تیسرے میں ہمارا مہمان تھا۔ رات کے آخری حصے میں اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ آواز آئی میں آپ کی فلاں بیٹی ہوں۔ میں کہا وہ تو 20 سال سے معذور ہیں۔
اور گھر میں پڑا ہوا گویا ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ کیسے صحیح ہو کر چل سکتی ہے؟ یہ سن کر وہ بیٹی کہنے لگی آپ دروازہ کو تو کھولے، میں بالکل صحیح ہو چکی ہوں۔ جب میں نے دروازے کو کھول کر دیکھا تو بالکل صحیح طور پر وہ کھڑی تھی۔ ہم نے اس سے پوچھا میں بتاؤ تم کیسے شفا یاب ہوئی؟ اس نے بتایا کہ میں نے آپ کو اس مہمان کا بھلائی کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے سنا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کا وسیلہ پیش کروں کہ وہ میری تکلیف دور کر دے۔ میں نے عرض کی کہ یا اللہ تیری بارگاہ میں ہمارے اس مہمان کا صدقہ میری اس تکلیف کو دور فرما اور مجھے عافیت عطا فرما۔ یہ دعا کرنا تھا کہ میں سیدھی کھڑی ہو گئی جیسا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بات سن کر میں اپنے مہمان کے پاس گیا، وہ گھر میں نہیں تھا، دروازے پر آیا، اس کو بھی بند پایا۔ یہ سننے کے بعد حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں واقعی اولیاء کرام میں چھوٹے بڑے سبھی ہوتے ہیں۔ عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اس حکایت سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کے وسیلے سے مانگی جانے والی دعائیں یہ قبول ہوتی ہیں، اور وہیں اس بچے کا ذوق نماز، شوق عبادت بھی معلوم ہوا کہ اس نے اپنا کام کا چھوڑ کر کیا کام کیا؟ نماز کو ترجیح دی۔ آذان سنتے ہی فوراً نماز کے لیے خود مسجد میں چلا گیا، بلکہ اس شخص کو بھی دعوت دے کر اپنے ساتھ نماز کے لیے لے گیا۔ اب ہم جس زمانے میں گزر رہے ہیں یہ زمانہ رسالت سے دور ہے۔ نمازوں کے معاملے میں ہمارا کیا حال ہے؟ ہماری سستیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ بلکہ آج اگر داڑھی والے امامے والے بھی غور کریں کہ کسی کے ساتھ ہم جا رہے ہوں، نماز کا ٹائم آ جائے، کسی کے ساتھ گاڑی میں جا رہے ہوں، جماعت کا وقت آ جائے، ہم میں سے کس کے اندر ایسی ہمت ہے یا کس کے اندر ایسا جذبہ ہے جو ساتھ چلنے والے کو کہے کہ ذرا روک لیں، باجماعت نماز پڑھ لیتے ہیں؟ کون؟ ہماری نمازیں معاذ اللہ جماعتیں قضا ہو جاتی ہیں، بلکہ اسی غفلت میں تو بسا اوقات نمازیں بھی چلی جاتی ہیں۔ آج ہمارے کانوں میں آذان کی آواز آتی ہے، مگر اپنے کام کاج کو کون چھوڑتا ہے؟ حالانکہ مذہبی وضاحت ہے، داڑھی بھی ہے، بعضوں کا تو امامہ بھی پہنا ہوا ہے، لیکن جماعت سے نماز، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ اور پھر بعض اوقات بے حسی ہوتی ہے جو نماز ہی بالکل نہیں پڑھتے، کہ اگر ان کو کوئی ترغیب دلاتے ہوئے تو کہتا ہے انشاءاللہ اگلے جمعے سے دوبارہ نمازیں پڑھنا شروع کر دوں گا، رمضان کا مہینہ آئے گا تو اس میں باقاعدہ نمازیں شروع کر دوں گا۔ تو یوں کسی قسم کی شرم و جھجک کے بغیر معاذ اللہ اس بات کا گویا اقرار کیا جاتا ہے کہ نماز ترک کرنے کا یہ کبیرہ گناہ میں جمعہ کے دن تک یا رمضان تک جاری رکھوں گا، معاذ اللہ۔ تو شاید یہی وجہ ہے کہ آج گھروں میں اتفاق نہیں، آئے دن لڑائی جھگڑے معمول بن گئے، ایک رزق میں بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہے، والدین نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہیں۔ تو غور کیجئے کہ ایسا آخر کیوں ہو رہا ہے، ہم کیوں ان پریشانیوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں؟ شاید اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اللہ پاک اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا چھوڑ دیا، دن رات ان کی نافرمانی والے کاموں میں مشغول ہیں۔ اگر ہم خود نمازوں سے دور رہیں گے، بچوں کو نماز کی ترغیب نہیں دلائیں گے، تو یاد رکھیے کہ آئے دن ہمیں انہی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کسی نے چوٹ کرتے ہوئے کہا ہے نا
کہ جو کچھ بھی ہیں وہ اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی ہمارے گھروں میں پریشانیوں، بیماریوں، لڑائی جھگڑوں، تنگ دستیوں نے جو ڈیرے ڈال رکھے، اس کی وجہ اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی بھی ہو سکتی ہے۔ لہذا زندگی کو غنیمت جانیں، سچی توبہ کیجیے، نمازوں کی پابندی شروع کیجیے، ورنہ یاد رکھیے کہ جان بوجھ کر نماز قضا کرنا گناہ کبیرہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ پاک پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں ارشاد فرماتا ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گنوائیں یعنی ضائع کی اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، تو ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ تو اس آیت مبارکہ میں غی کا تذکرہ ہے، اور اس سے مراد جہنم کی ایک وادی ہے۔ صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی آدمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے۔ اس میں کنواں ہے جس کا نام ہب ہب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے، اللہ کریم اس کنویں کو کھول دیتا ہے، جس سے وہ جہنم کی آگ بدستور بھڑکنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 97 میں، کُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا۔ ترجمہ کنز الایمان، جب کبھی بجھنے پر آئے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ کنواں کس کا مقام ہوگا؟ کون جائے گا اس میں؟ علماء لکھتے ہیں یہ کنواں بے نمازیوں، زانیوں، شرابیوں، سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا یعنی تکلیف دینے والوں کے لیے ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوف خدا سے لرز جائیے، سچی پکی توبہ کیجیے۔ تصور کریں کہ جب اس خطرناک وادی میں بے نمازی کو ڈالا جائے گا، اس کا بنے گا کیا؟ لہذا عافیت اسی میں ہے کہ ہم فرائض کی پابندی تو کریں ہی کریں، نوافل کی بھی کبھی شوق پیدا کریں، 5 نمازیں باجماعت ادا کریں، ساتھ ہی تہجد، اشراق، چاشت، اوابین کے نوافل بھی ادا کریں۔ ہر سال رمضان میں روزے رکھیں مگر ساتھ ہی نفل روزوں کا بھی اہتمام کریں۔ مالک نصاب ہونے کی صورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہے، مگر ساتھ ہی دیگر نیک کاموں میں اپنا مال خرچ کرنے، ایکسپنس کرنے کا ذہن بنائیں۔ روزانہ تلاوت قرآن، ذکر و درود کا معمول بنائیں۔ ساتھ ساتھ اپنے دشمن شیطان لعین سے بھی ہوشیار رہیں کہ جب وہ ہمیں دن رات ان عبادتوں میں مشغول دیکھے گا تو اس راستے سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کرے گا، سستی دلائے گا، ہمیں غفلت کرنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرے گا، مگر ہمیں ثابت قدم رہتے ہوئے عبادت پر ناز کرنے کے بجائے مرتے دم تک عبادت پر استقامت کی دعا کرنی ہوگی کہ ہمارے رب عز و جل نے ہمیں آخری وقت تک عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پارہ 14 سورہ حجر آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو۔ تو بیان کردہ آیت مبارکہ کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ بندہ خواہ کتنا ہی بڑا ولی بن جائے، وہ عبادات سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ جب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری دم تک عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تو ہم کیا چیزیں؟ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو اپنے آپ کو بڑے بلند مقام و مرتبے پر فائز سمجھ کر عبادات کے معاملے میں سستی کرتے ہیں۔ انہیں غور کرنا چاہیے کہ وہ کہیں شیطان کے خفیہ اور خطرناک وار کا شکار تو نہیں ہو گئے، کیونکہ شیطان نے
ایسے واروں کے ذریعے بڑے بڑے مشائخ کو گمراہ کیا، اور اسی وار کے ذریعے اس نے ولیوں کے سردار حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کو بھی بہکانے کی کوشش کی۔ چنانچہ حضرت شیخ ابو نصر موسیٰ بن شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک سفر میں صحرا کی طرف نکلا، چند دن وہاں ٹھہرا مگر مجھے پانی نہیں ملتا تھا۔ جب مجھے پیاس کی سختی محسوس ہوئی تو ایک بادل نے مجھ پر سایہ کیا اور اس میں سے مجھ پر بارش کے مشابہ ایک چیز گری، میں اس سے سیراب ہو گیا۔ پھر میں نے ایک نور دیکھا جس سے آسمان کا کنارہ روشن ہو گیا اور اس میں ایک شکل ظاہر ہو گئی، جس سے میں نے ایک آواز سنی، اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں اور میں نے تم پر حرام چیزیں حلال کر دی ہیں۔ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے سنا تو میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کہا کہ اے شیطان لعین دور ہو جا، تو روشن کنارہ اندھیرے میں بدل گیا اور وہ شکل دھواں بن گئی۔ پھر اس نے مجھ سے کہا اے عبد القادر تو مجھ سے اپنے علم اپنے رب کے حکم کے ذریعے نجات پا گئے اور میں نے ایسے 70 مشائخ کو گمراہ کر دیا۔ میں نے کہا یہ صرف میرے رب کا فضل و احسان ہے۔ تو شیخ ابو نصر موسیٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے کس طرح جانا کہ وہ شیطان ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی اس بات سے کہ بے شک میں نے تیرے لیے حرام چیزوں کو حلال کر دیا۔ تو ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کیا شان ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ شیطان کس طرح اللہ کریم کے نیک بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر ہمارا کیا بنے گا؟ ایک تو ہم عبادت نہیں کرتے، اور اگر کوئی نیک عمل کر لیں تو اس پر پھولے نہیں سماتے۔ جب تک 4 آدمیوں کے سامنے اپنے نیک نامی کا اظہار نہ کر لیں کسی پل چین نہیں آتا، دوسروں سے بہتر تصور کرتے ہوئے خود کو نیک پرہیزگار سمجھنے لگتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ شیطان نے ہزاروں سال عبادت کی، معلم الملکوت یعنی فرشتوں کا استاد یعنی ٹیچر بھی رہا، مگر صرف تکبر اور حکم الہی کی نافرمانی کی وجہ سے اس کی برسوں کی عبادتیں بیکار، ہزاروں سال کی ریاضتیں پامال ہو گئیں۔ ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت کا طوق اس کے گلے میں پڑ گیا اور وہ ایمان سے ہاتھ دھو کر ہمیشہ کے لیے عذاب نار کا مستحق بن گیا۔ ہم نہ جانے کتنی مرتبہ دن میں اپنے رب کی نافرمانیاں کرتے، دن بھر گناہوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، نفل عبادات تو کیا فرض عبادت نہیں کر پاتے، حالانکہ ہماری پیدائش کا مقصد ہمارا رب عز و جل کیا فرماتا ہے؟ عبادت کرنا، جیسا کہ پارہ 27 سورۃ الزاریات آیت نمبر 56 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ترجمہ کنز ایمان، اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی اسی لیے بنائے کہ وہ میری بندگی کریں۔ اور اسی طرح پارہ 29 سورۃ الملک آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ دونوں آیت مبارکہ میں تخلیق انسانی کے اصل مقصد کو بیان کیا گیا ہے، اور اس مقصد میں کامیابی کے لیے انسان کو اس دنیا میں بہت مختصر سے وقت کے لیے بھیجا گیا، اور اسی وقت میں اسے قبر اور حشر کے طویل ترین معاملات کے لیے تیاری کرنی ہوگی۔ لہذا اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے قبر و حشر کی تیاری میں مشغول ہو جائیے، اور زندگی کا کوئی بھی لمحہ فضولیات میں برباد کرنے کے بجائے عبادت و ریاضت، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و درود کی کثرت اور نیکی کی دعوت میں گزارنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ آئندہ لمحے ہم زندہ بھی رہیں گے یا موت ہمیشہ کے لیے ہمیں سلا دے گی نیند۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نصیحت آمیز ارشاد سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی
مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. نمبر 1 جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. نمبر 2 صحت کو بیماری سے پہلے. نمبر 3 مالداری کو تنگ دستی سے پہلے. نمبر 4 فرصت کو مشغولیت سے پہلے. اور نمبر 5 زندگی کو موت سے پہلے. تو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد یہ ذہن نشین رکھتے ہوئے، صحت ہے، جوانی ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی معذوری نہیں، بڑھاپا نہیں، ابھی تو جوان ہے، تو ان سب کو غنیمت جانے اور نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہا کرتے. طویل قیام فرمانے کی وجہ سے آپ کے قدمین شریفین سوج جاتے تھے. ہماری امی جان ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں اس قدر قیام فرماتے، یعنی اتنا کھڑا رہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پاؤں سوج جاتے. ایک دن ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایسا کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کریم نے آپ کے سبب آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخش دیے ہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا میں اللہ پاک کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو سنا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر عبادت و ریاضت فرماتے کہ قدم مبارک سوج جاتے، ورم آ جاتا، پھر بھی عبادت میں مشغول رہا کرتے. اور ایک ہم ہیں کہ دن بھر کام کاج میں مصروف رہتے ہیں اور اس دوران جتنی نمازیں آتی ہیں ان کی ادائیگی میں ٹالم ٹول، رات کو تھکن بنا کر عشاء پڑھے بغیر غفلت کی نیند سو جاتے ہیں. تجارت و ملازمت پر جانے کے لیے تو رات ہی کو الارم سیٹ ہوتا ہے، بچوں کو اسکول جانا ہے تو اسکول جانے کے لیے الارم سیٹ ہوتا ہے، لیٹ نہ ہو جائے اس کا ٹینشن ہوتا ہے. مگر افسوس نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے ایسی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ یاد رکھیے ہم مسلمان ہیں اور مسلمان پر دن بھر میں 5 وقت کی نماز فرض ہے. نماز چھوڑنے والا گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہوگا. ہمیں تو 5 نمازیں چاہے وہ سفر میں ہو، گھر میں ہو، سردی ہو، گرمی ہو، خوشی ہو، غم ہو، ہر حال میں ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور اس پیاری پیاری سنت ہمارے پیارے آقا کی سنت ہے نا یہ، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری پیاری سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی نیند کی قربانی دے کر رات میں بھی کچھ نہ کچھ عبادت کا معمول بنانا ہے. کیونکہ رات کے وقت عبادت کرنا یہ اللہ کریم کے نیک بندوں کی بہت پیاری صفت ہے، جس کو رب کریم نے پارہ 19 سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 64 یعنی 64 میں یوں بیان کیا ہے، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. ترجمہ کنز ایمان، اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں. اسی طرح پارہ 21 سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خوابگاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے اور امید کرتے اور ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ خیرات کرتے ہیں. پارہ 26 سورۃ الزاریات آیت نمبر 17-18 آیت نمبر 17-18 میں ارشاد ہوا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. ترجمہ کنز ایمان، وہ رات میں کم سویا کرتے اور پچھلی رات استغفار کرتے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ آیت مبارکہ میں اللہ کریم کے نیک بندوں کی شوق عبادت کو بیان کیا گیا ہے.
کہ جب لوگ سو جاتے ہیں تو یہ نیک ہستیاں اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو جاتی ہیں. تو یاد رہیں کہ اولیاء کرام بھی دل میں کسب حلال کے لیے تجارت کرتے تھے، اپنے بال بچوں کی مدنی تربیت بھی کرتے تھے. حالانکہ دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد رات کی نیند ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے، مگر یہ حضرات سونے کے بجائے اپنے رب کو راضی کرتے، توبہ و استغفار کرتے. اور نیند اڑانے کے انداز کیا ہوتے تھے؟ سیدنا شیخ شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی ریاضت میں جب مجھے نیند آتی تو میں آنکھوں میں نمک کی سلائی لگا لیتا تھا. اللہ. جب نیند زیادہ تنگ کرتی تو میں گرم سلائی آنکھوں میں پھیر لیتا. ابراہیم بن حکم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میرے والد محترم کو جب نیند آنے لگتی وہ دریا کے اندر تشریف لے جاتے اور اللہ کی تسبیح کرتے. اللہ کی شان دیکھیے، وہ دریا میں اللہ کا ذکر کرتے جسے سن کر دریا کی مچھلیاں اکٹھی ہو جاتی، وہ بھی تسبیح کرنے لگتی. سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی نیند اڑانے کے لیے دعا مانگی، اللہ پاک نے دعا قبول کی. 40 سال تک آپ کو نیند ہی نہیں آئی. اللہ سبحان اللہ. تو کیا ان کی عبادت اور ریاضت ہوا کرتی تھی. اللہ ان بزرگوں کے صدقے ہمیں بھی عبادت کا شوق عطا فرمائے. سیدنا حبیب نجار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ رات بھر عبادت کرتے، دن بھر روزہ رکھتے، افطار کے لیے جو کھانا حاضر کیا جاتا وہ دوسروں کو دے دیتے، خود ساری رات اللہ پاک کی عبادت میں بھوکے ہی قیام میں گزارتے. جب صبح قریب ہونے لگتی عاجزی انکساری کے ساتھ بارگاہ الہی میں عرض کرتے میں غفلت کے سمندروں میں ڈوبا رہا، گناہ کے میدانوں میں چلتا رہا، یا اللہ یہ تیرا ذلیل گناہگار اور بیمار بندہ تیرے باب کرم پر حاضر ہے اور تجھ سے پناہ کا طلبگار ہے. سبحان اللہ. امام محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی بہن حضرت حفصہ بن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ بصرہ میں انتہائی عبادت گزار خاتون تھیں. آپ ساری رات نماز پڑھتے ہوئے گزار دیتی اور نماز میں آدھا قرآن تلاوت فرماتی تھیں. بسا اوقات اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر اتنی دیر نماز میں کھڑی رہتی کہ آپ کا چراغ بجھ جاتا، لیکن آپ کی عبادت کی یہ برکت تھی کہ چراغ کے بغیر ہی آپ کا گھر روشن رہتا تھا. رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اپنی وفات تک یہ عادت رہی کہ آپ ساری رات نماز پڑھتی رہتی اور جب فجر کا وقت قریب ہوتا تو تھوڑی دیر کے لیے سو جاتی، پھر بیدار ہو کر کہتی ہے نفس تم کتنا سو گے، کتنا جاگو گے، ان قریب تم ایسی نیند سو جاؤ گے کہ اس کے بعد قیامت کی صبح کو ہی بیدار ہونا ہے. تو یہ رات کی جو عبادت کے ہم فضائل سن رہے ہیں نا، یہ سن کر تو شوق پیدا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے اور عادت بنانے کے لیے نیت بھی کر رہے ہیں. تو رات کی عبادت کے بڑے فوائد ہیں. صراط الجنان کے حوالے سے لکھا ہے کہ یاد رہے جو عبادت جس وقت کرنا فرض ہے اسے اسی وقت کیا جائے گا، البتہ نفلی عبادت رات میں کرنا دن کے مقابلے میں زیادہ فائدہ مند ہے. نمبر 1 اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور سمجھنے میں زیادہ دل جمعی ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت شور و گل نہیں ہوتا بلکہ سکون اور اطمینان ہوتا ہے جو کہ دل جمعی حاصل ہونے کا بڑا ذریعہ ہے. موبائل فون بھی رات کو کم بجتا ہے، میسیجز بھی رات میں کم آتے، تو یوں تسلی سے ایک کام ہو سکتا ہے. نمبر 2 اس وقت عبادت کرنے میں کامل اخلاص نصیب ہوتا ہے اور عبادت میں ریاکاری، نمود و نمائش اور دکھلاوا نہیں ہوتا، کیونکہ عام طور پر اس وقت لوگ بیدار نہیں ہوتے جس کی وجہ سے ریاکاری کا موقع نہیں ملتا. تو آج بدقسمتی سے ہماری حالت بہت خستہ ہوتی جا رہی ہے. ہم دنیاوی اعتبار سے ایک دوسرے سے تو آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا کسی کا عالیشان بنگلہ دیکھا بھائی، اب کیا ہوتا ہے میں بھی ایسا گھر بناؤں گا، ایسا ہے. کسی کو عمدہ کپڑے پہنے دیکھے تو اب خواہش ہوتی ہے کہ ایسے کپڑے میں بھی سلواؤں گا. یا کامیاب کاروبار دیکھ کر منہ میں پانی آتا ہے کہ ہم بھی ایسا کریں گے. ہم دنیاوی مال و دولت کی محبت کے ایسے حریص لالچی بن چکے کہ دن رات اس کے حصول کے لیے آہیں بھرتے اور کوششیں کرتے نہیں تھکتے. تو کیا کبھی کسی کو نیکیاں کرتا دیکھ کر
ہمارے اندر بھی نیک بننے کی خواہش پیدا ہوئی. فیضان مدینہ میں کئی ایسے ہوں گے جو ادھر ادھر گپ شپ میں لگے ہوں گے، لیکن بعد ہوں گے جو آپ کو پہلی صف کے نمازی ملیں گے. نماز کے انتظار میں کوئی رسالہ پڑھ رہا ہوگا، کوئی اپنے موبائل سے کھیل رہا ہوگا. تو فرق ہوتا ہے نا دونوں میں. یار میں ایسا کیوں نہیں بنتا ہوں؟ یہ جیسے ٹائم ملتا ہے یہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے، میرے سے جیب سے موبائل نکلتا ہے. یہ سلام پھیر کر تسبیح نکالتا ہے، میں سلام پھیر کے موبائل نکالتا ہوں. کیا عالم ہے! ہم کیلکولیشن نہیں کرتے، خواہش نہیں کرتے کہ کاش میں بھی ایسا کر لیتا. کسی کو علم دین سیکھنے پر مصروف دیکھا تو کاش ہمیں بھی خواہش ہوتی کہ ہم بھی علم دین سیکھنے کا، کاش ہمیں ذوق پیدا ہو جاتا. کوئی استاد صاحب سکھا رہے ہیں تو یہ استاد صاحب بھی تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بنے نا. اپنے دل میں خواہش پیدا کریں گے کاش میں بھی دین کا مبلغ بن جاتا، میں بھی بیان کرنے والا بن جاتا. روزانہ مدنی دورہ کرتے ہیں، کاش میں بھی کر لیتا. یہ مدنی قافلے میں سفر کرتے، 12 ماہ کے لیے پیش کر دیا، وقف مدینہ ہو گیا، میں کیوں نہ ہوا؟ تو کاش ہمارے اندر بھی نیکیاں حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. تو جس طرح دنیاوی معاملات میں ہم دنیا داروں کو آئیڈیل بناتے ہیں نا، اگر دینی معاملات میں بزرگان دین کو اپنا آئیڈیل بنا کر چلیں تو ہماری دنیاوی بہتری کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آخرت میں نجات کا سبب بھی بن جائے گا. سیدنا قبیصہ بن عقبہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ میں نے سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمہ کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، اللہ کریم نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رب کریم کا دیدار کیا تو اللہ کریم نے مجھ سے فرمایا، اے ابن سعید تجھے مبارک ہو، میں تجھ سے راضی ہوں، کیونکہ جب رات ہو جاتی تھی تو تم آنسوؤں اور رقت قلبی کے ساتھ میری عبادت کرتے تھے. جنت تمہارے سامنے موجود ہے، جنت تمہارے سامنے ہے، جو محل لینا چاہو لے لو اور تم میری زیارت کرتے رہو کیونکہ میں تم سے دور نہیں ہوں. اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی عبادت کا ذوق عطا فرمائے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، مدنی کاموں میں شرکت کرتے رہیں گے تو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. الحمدللہ ایک مدنی کام دعوت اسلامی میں ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت بھی ہے. تو یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے ہی مدنی مذاکرے ہوتے ہیں. تو جو باب المدینہ کے ہیں انہیں تو چاہیے ہر ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں یہیں شرکت کریں، اور دیگر قصبوں شہروں سے جو آئے ہیں وہ بھی ذہن بنائیں کہ اپنے اسلامی بھائیوں کو جمع کر کے کسی کے گھر پر کوئی ایسے مناسب مقام پر جہاں ذمہ داران کی اجازت ہو جمع ہو کر مدنی مذاکرہ دیکھنے کی ترکیب بنائیں. الحمدللہ یہ کیسی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. واقعاً پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ میں اپنے وقت فلموں ڈراموں میں، کھیل کود میں، موبائل انٹرنیٹ میں صرف کرتا تھا. ایک دن مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت مل گئی. کہتے ہیں کہ الحمدللہ مدنی مذاکرہ دیکھنے اور سننے کی برکت سے کافی سکون ملا اور اپنے گناہوں سے توبہ کی، فرائض و واجبات کا عامل بننے کے لیے کوشاں ہو گئے. الحمدللہ اس مدنی مذاکرے میں شرکت کی ایسی برکت ملی کہ ایک مٹھی داڑھی سجا لی، سنت کے مطابق مدنی حلیہ اپنایا، اور اللہ کریم کا ایسا کرم ہوا کہ والدین نے بخوشی انہیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے وقف مدینہ کر دیا. تو یہ چند ایک باتیں اور بھی سن لیجئے. عبادت کا ذوق کیسے نصیب ہو؟ علماء فرماتے ہیں کہ ذوق عبادت پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے تو دعا کیجئے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عبادت پر مدد حاصل کرنے کے لیے اس طرح دعا مانگتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں معمول ہے. امیر اہل سنت کی دعاؤں میں بھی جب ہم سنتے ہیں تو فرض کے بعد یہ دعا آپ شامل فرماتے کہ اے اللہ کریم تو اپنے ذکر، اپنے شکر اور اپنی عبادت اچھی طرح کرنے پر میری مدد فرما. پہلی دعا کرنی ہے. دوسری بات، دنیا کی محبت دل سے نکال دیجئے، کیونکہ عبادت سے دوری کا ایک سبب مال کی بیجا محبت، کہ ہر وقت مال و دولت کمانے کی دھن میں مصروف رہنا، جس کی وجہ سے ہم حقوق العباد اور حقوق اللہ سے غافل ہو جاتے. یاد رکھیے کہ یہ سب دنیا سے محبت کی علامت ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام
کا ارشاد ہے کہ جس طرح مریض کو کھانے سے لذت محسوس نہیں ہوتی، اسی طرح دنیا دار کو عبادت سے لذت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ جو دنیا کی محبت سے لذت محسوس کرتا ہے وہ عبادت کی لذت نہیں پا سکتا۔ تو اس کا علاج کیا؟ کہ اپنے دل سے دنیا کی محبت نکالنے کی کوشش کی جائے اور بقدر کفایت رزق حلال کمانے کے ساتھ ساتھ نماز اور دیگر عبادات کی عادت بنانی چاہیے۔ ہمارے بزرگان دین تجارت کرتے تھے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ جب کوئی لوہار لوہے پہ مارنے کے لیے ہتھوڑا اٹھاتا اور اذان کی آواز سنتا تو وہ ہتھوڑا وہیں رکھ کے مسجد کی طرف چل پڑتا تھا، یہاں تک کہ اگر کوئی موچی جوتے میں سوئی ڈالتا اور اذان سنتا تو وہیں چھوڑ دیتا۔ بلکہ بعض بزرگان دین تو نماز کے اوقات میں اجرت پر بچوں اور اہل کتاب ذمیوں کو دکانوں کی حفاظت پر مامور کر کے خود مسجد میں چلے جاتے تھے۔ یار کوئی ہے نہیں، کیسے جائیں گے؟ کوئی نظام بنائے نا میرے بھائی، تاکہ ہماری نماز تو کیا جماعت بھی نہیں جانی چاہیے انشاءاللہ۔ تو آج تو نیت کریں کہ انشاءاللہ آج سے میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ، بلکہ جماعت سے نماز پڑھنے کی عادت بنائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح تیسری بات، عبادت میں لذت کیسے حاصل ہو؟ کم کھانے کی عادت بنائیے۔ عبادت میں رکاوٹ سستی کا ایک سبب پیٹ بھر کر کھانا بھی ہے، کیونکہ انسان جب سیر ہو کے کھاتا ہے تو اس کا بدن بوجھل ہو جاتا ہے، آنکھوں میں نیند بھر جاتی ہے، اعضاء سست پڑ جاتے ہیں۔ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جب سے مسلمان ہوا ہوں کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا تاکہ عبادت کی حلاوت یعنی مٹھاس نصیب ہو، اور جب سے میں مسلمان ہوا ہوں دیدار الہی کے جام پینے کے شوق میں کبھی سیر ہو کر نہیں پیا۔ اللہ صدیق اکبر کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اسی طرح عبادت کا شوق پیدا کرنے کے لیے موبائل اور انٹرنیٹ کا درست استعمال کیجیے، کیونکہ یہ دل نہ لگنے کا ایک سبب انٹرنیٹ اور موبائل فون بھی ہے۔ اس کا درست استعمال بہت فوائد دلاتا ہے، وہیں اس کے غلط اور غیر ضروری استعمال سے کئی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک نقصان بڑا یہ ہے کہ بندہ نماز، روزے، قرآن کی تلاوت، نفل عبادت سے غافل ہو کر اپنا وقت برباد کرتا ہے۔ اور فی زمانہ ہماری نوجوان نسل یہ سوشل میڈیا کی ایسی عادی بن چکی کہ لمحہ بھر کے لیے بھی انٹرنیٹ اور فون یہ چھوڑتی نہیں ہے، بلکہ کسی نے ایسی چوٹ لگانے کے لیے کہا کہ پہلے تو اپنے گھر میں بچوں کو ڈھونڈنا پڑتا تھا نا، کہ بھائی بچوں کو ڈھونڈے کہاں ہے، بھائی گھر میں کون ہے، بھائی وہ فلاں ہے کہ نہیں گھر میں، ذرا ڈھونڈ کے آؤ۔ تو کسی نے کہا آپ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ وائی فائی بند کر دیں گھر کا، یہ سارے کونے کھانچوں سے نکل کر آ جائیں گے۔ اے کیا ہوا، نیٹ نہیں چل رہا ہے، نیٹ نہیں چل رہا، ایک دوسرے کو آ کر پوچھیں گے تو یوں جمع ہو جائیں گے۔ یہ اس طرح سے یہ وبا ہمارے اندر پھیل چکی ہے کہ گھر میں ہوتے ہوئے بھی ہم گھر میں نہیں ہوتے، والدین کے پاس بیٹھے ہوئے بھی والدین کے پاس نہیں ہوتے۔ تو درست استعمال کریں۔ پھر اسی طرح عبادت کے فوائد کو پیش نظر رکھیے کہ عبادت کا ذوق پیدا کرنے کے لیے رضا الہی کے حصول کے ساتھ ساتھ دنیاوی اور اخروی فوائد پیش نظر رکھیے۔ جو شخص عبادت کرتا ہے خدا کے عابد بندوں میں داخل ہوتا ہے، جو شخص عبادت کرتا ہے اللہ پاک اس سے محبت رکھتا ہے، جو شخص عبادت کرتا ہے اللہ پاک اس کے سب کام درست کرتا ہے، جو شخص عبادت کرتا ہے اللہ پاک اس کے رزق کا کفیل ہوتا ہے، جو شخص عبادت کرتا ہے اللہ پاک اس کی مدد کرتا ہے، دشمنوں کے شر اور فساد سے محفوظ رکھتا ہے، جو شخص عبادت کرتا ہے برکت عام اس کو عنایت ہوتی ہے، جو شخص عبادت کرتا ہے اللہ پاک کی بارگاہ سے اس کو ایسی عزت حاصل ہوتی ہے کہ لوگ اس کی عزت و برکت کو اپنی حاجتوں میں وسیلہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ جو شخص عبادت کرتا ہے موت کی سختی سے محفوظ رہتا ہے، جو شخص عبادت کرتا ہے فرشتے اسے قبر کے فتنے سے امن میں رکھتے ہیں، جو شخص عبادت کرتا ہے اس کی قبر کو روشن اور فراخ کیا جاتا ہے، اس کی قبر میں بہشت کی یعنی جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جو شخص عبادت کرتا ہے قیامت کی پریشانیوں سے محفوظ رہے گا، جو شخص عبادت کرتا ہے اس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، جو شخص عبادت کرتا ہے اس کا حساب آسانی سے ہوگا، جو شخص عبادت کرتا ہے پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا، اور جو شخص عبادت کرتا ہے قیامت کے دن اس کو نور کے منبروں پر بٹھایا جائے گا۔
جو شخص عبادت کرتا ہے فرشتے اسے خدا کے دیدار سے مشرف فرمائیں گے۔ عبادت کا شوق پیدا کرنے کے مزید طریقے یہ بھی ہیں، اچھی صحبت اپنائیے، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے نا، وہ نوافل پڑھتے ہوں گے ہمیں بھی شوق ہوگا، قرآن پڑھیں گے ہمیں بھی شوق ہوگا، وہ روزے رکھیں گے ہمیں بھی شوق ہوگا، وہ مدنی قافلے میں جائیں گے ہمیں بھی شوق ہوگا۔ اچھی صحبت جو ہے وہ اس کے لیے ایک بہترین علاج ہے۔ تو دعوت اسلامی الحمدللہ ہمارے سامنے ہے، تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول چھوڑنا نہیں ہے انشاءاللہ، اور پھر اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو اچھے لوگوں کا تذکرہ ہوگا۔ تو دعوت اسلامی الحمدللہ یہ قرآن و سنت کی قدیم تحریک ہے، 200 سے زائد ممالک میں مدنی کام ہے، مختلف شعبہ جات بنا کر اس میں کام ہوا۔ دعوت اسلامی کا ایک اہم شعبہ تفتیش قرات و مسائل، اس کا کام کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ بالمشافہ، یعنی ڈائریکٹ بھی یہاں پر تفتیش ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنی قرات چیک کرانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں امام بن جاؤں، تو ٹھیک ہے آپ امامت کا ٹیسٹ دے دیں تاکہ آپ امامت کی اہلیت ہے یا نہیں ہے، قرات آپ کی درست ہے یا نہیں، باقاعدہ اس کا دعوت اسلامی میں ایک شعبہ بنا ہے۔ الحمدللہ جو براہ راست آتے ہیں ان کا یہی ٹیسٹ لیا جاتا ہے، باقی دوسروں کا ٹیلی فون کے ذریعے بھی اور انٹرنیٹ کے ذریعے بھی الحمدللہ ان کے ٹیسٹ وغیرہ کا سلسلہ شامل ہوتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نفل روزے یہ ہم رکھنے کی ترغیب دلا رہے ہیں اور رکھنے کی بھی سعادت حاصل کر رہے ہیں، تو اس کے چند ایک فضائل اور کچھ مدنی پھول سن لیجئے۔ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ ہوں، جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا، اللہ کریم اسے دوزخ سے 40 سال کا فاصلہ دور فرما دے گا۔ ایک اور روایت میں کہ اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین پر سونا اسے دیا جائے، جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا، اس کا ثواب تو قیامت ہی کے دن ملے گا۔ تو کثرت سے نفل روزے رکھنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام 3 دن مہینے کے شروع میں، 3 دن وسط میں یعنی درمیان میں، اور 3 دن آخر میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک مسئلہ یہ ذہن نشین رکھ لیں کہ ماں باپ اگر بیٹے کو نفل روزے سے اس لیے منع کرے کہ بیماری کا اندیشہ ہے تو والدین کی اطاعت کرے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی نفل روزہ نہیں رکھ سکتی۔ نفل روزہ قصدن شروع کرنے سے پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اگر توڑے گا تو قضا واجب ہوگی۔ ملازم یا مزدور اگر نفل روزہ رکھے تو کام پورا نہیں کر سکتے تو مستاجر یعنی جس نے ملازمت یا مزدوری پر رکھا اس کی اجازت ضروری ہے، اور اگر کام پورا کر سکتے ہیں تو اجازت کی ضرورت نہیں۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔